الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ جل شانہ نے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے، تو انسان کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے، اور جو چیزیں نقصان دہ تھیں ان سے منع فرما دیا۔ شریعت کی زبان میں اس کو حلال اور حرام کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے حلال کر دی اللہ تعالی نے ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں جن کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا، ان سے منع کر دیا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کو حلال اور حرام کہا جاتا ہے شریعت کی نظر۔ جن چیزوں کو حلال کر دیا ان سے فائدہ حاصل کرنا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ چیز اللہ نے میرے لیے حلال کر دی، اس سے مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر حلال نہیں کرتے تو میں کیسے اس سے استفادہ کرتا، فائدہ کیسے حاصل کرتا؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی۔ اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو چیزیں حلال کر دی ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ یہ عقیدہ ہی بنا لیں کہ یہ حرام ہے، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ حلال ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا، اس کو وہ حرام سمجھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا بلکہ اس نے عقیدہ بنا لیا۔ یا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کے وہ حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو کہ حلال ہونے کا، حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اور نہ حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا، نہ حلال کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھتا، لیکن یہ کہ وہ زبان سے کہتا ہے۔ زبان سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں نے وہ چیز حلال کر لی، تو یہ اس کو زبان سے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر وہ زبان سے کہے گا پھر اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ قسم کھا لے، قسم کھا لے کہ یہ چیز میں نے حرام کر لی، میں نہیں کروں گا، حرام کر لی۔ اگر قسم کھا لی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جب وہ قسم ٹوٹے گی، جب وہ اس کام کو کرے گا پھر قسم ٹوٹے گی، پھر کفارہ دے گا۔ اسی طرح سے ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا
لیکن عملی طور پر اس کو چھوڑ دیا، اس نے حلال چیز کو چھوڑ دیا عملی طور پر، یا حرام چیز کو کرنے لگا عملی طور پر، تو یہ عملی اعتبار سے فاسق کہلائے گا۔ فاسق کے معنی گناہ گار، یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اگر کوئی حرام سمجھنے لگے عقیدے کے اعتبار سے، یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے لگے عقیدے کے اعتبار سے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو وہ پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال جو چیزیں کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، منع فرما دیا اس بات سے۔ حتیٰ کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرما دیا کہ میں اس کو نہیں پیوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسا کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر بیوی کے کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے اور سلام کرتے اور خیریت پوچھتے۔ ایک بیوی آپ کو شہد پلایا کرتی تھی تو وہاں 2-4 منٹ زیادہ لگ جاتے تھے۔ اب دوسری بیویوں کو اندازہ ہوا کہ وہاں زیادہ کیوں رکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں شہد پلاتی ہے وہ۔ تو اب ان لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ جب ادھر آگے والے کمرے پر آئیں گے تو کہیں گے کہ آج تو آپ کے منہ سے کچھ تھوڑی سی بدبو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اور آگے والی بیوی کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گی کہ آج تو آپ کے منہ سے کچھ تھوڑی سی بدبو سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایسا ہی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میں شہد پیوں گا ہی، کہیں بھی نہیں پیوں گا، نہ ان کے ہیں نہ کہیں۔ تو اب ظاہر بات ایک شہد حلال چیز ہے، اگر آپ اس کو اپنے پر حرام کر لیتے تو پوری امت کے لیے بھی وہ حرام ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ ان کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک محبت بھرا جملہ بھی کہا تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی خوشی تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی کو جب اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کریں تو غیر کو کیسے اختیار ہوگا کہ وہ حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لے؟ اجازت ہی نہیں۔ اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہمارے لیے وہ حلال ہے، اور جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو بھی حلال سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا، جوئے کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا، تو وہ حلال نہیں ہو سکتے ہمارے لیے، چاہے اس کو کوئی کتنا ہی اچھا لیبل لگا دے، کتنا ہی اچھا نام دے دے، لیکن سود ہی رہے گا، جوا ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو لاٹری کہہ کر کے جائز کر لو، لاٹری بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ شراب ہی رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگا کر اس کو جائز کر لو۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ جس طرح سے کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، اسی طرح سے کسی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار بھی آپ کو نہیں۔ اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ فرمایا ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو، اس حد میں رہو کہ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھیں گے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو حد سے آگے بڑھتا ہے
نے تم کو رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تم کو رزق عطا فرمایا ہے وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ جل شانہ پر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ تو یہ بھی یقین رکھو کہ میدان حشر میں جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کا حکم مان کر گئے تو وہاں آخرت میں نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، اور اگر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تو آخرت میں سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا اس زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں چیز کو نہیں کھاؤں گا، کہ حلال ہے کھانا، یہ قسم کھا لے کہ نہیں کھاؤں گا، تو اب وہ جب تک اس کو نہیں کھائے گا قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر کھا لے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لہذا اگر وہ اس کو کھا لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ قسم ٹوٹنے کے بعد پھر کفارہ ادا ہوتا ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتلا رہا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے یمین لغو، دن بھر کوئی فالتو بات تو جھوٹی قسمیں ادھر ادھر کی۔ ایک تو وہ قسم ہے جو کہ آدمی ویسے ہی کھاتا رہتا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، بیکار، بیہودہ، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلا وجہ کی قسم، یمین لغو۔ یا یوں کہیے آپ کہ یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ یہ کام ایسا ہو چکا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ کام ایسا نہیں ہوا، وہ قسم جھوٹی ہے، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، اس کو یمین لغو قرار دیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو کہ لغو قسم ہے، لغو قسم کھانے میں تمہاری پکڑ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ کریں گے تمہارا اس کے بارے میں جو کہ تم نے منعقد کیا ہے قسم۔ اب ایک تو یمین لغو ہو گئی، دوسری قسم ہے یمین غموس۔ غموس کے معنی ڈبو دینے والی، یعنی گناہ میں ڈبو دینے والی۔ گزشتہ زمانے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور آپ قسم کھا کر کہیں ایسا ہی ہوا ہے، یہ جھوٹی قسم ہے، آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں آپ، اس کا گناہ ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ کا مطلب یہ کہ آئندہ کے بارے میں آپ یہ قسم کھائیں کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، پھر اگر آپ اس کام کو کر لیں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹنے کے بعد پھر کفارہ دیا جائے گا، قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں گے اس کی وجہ سے، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے منعقد کیا ہے قسم کو، قسموں کو۔ اب قسم کو منعقد کر لیا، قسم کھا لیا آئندہ کے بارے میں کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اب ٹوٹنے کے بعد میں اس کا کفارہ ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاکِینَ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، دونوں وقت کا کھانا کھلاؤ 10 غریبوں۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم،
درمیانی قسم کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ویسا، یہ نہیں کہ گھر والوں کو تو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں اور ان کو بیچاروں کو بالکل ہلکا قسم کا کھانا کھلا دیا، ایسا نہیں، بلکہ درمیانی قسم کا کھانا کھلاؤ ان کو جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں ایک مسکین کو آپ دے دو، سمجھے آپ؟ اس طرح سے 10 مسکینوں کو اتنا ہی اور دے دو۔ 1 کلو 633 گرام گیہوں جو فدیہ ہوتا ہے، فطرہ ہوتا ہے، اتنی مقدار ہر مسکین کو ایک آدمی کو اتنا دے دو، 10 مسکینوں کو دے دو، اللہ دے دو، یا ایک کھانا کھلا دو بٹھا کر کے۔ او کسوتہم، یا 10 غریبوں کو کپڑے بنا دو، کپڑے پہنا دو ان کو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ یہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے فدیے کے لیے، اور ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ یا تو آپ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو، نمبر 1، دونوں ٹائم کھانا کھلانا ہے، یا یہ کہ آپ یہ کریں کہ 10 غریبوں کو کپڑے بنا دو، کپڑے پہنا دو ان کو، اور یا پھر یہ کریں کہ ایک غلام آزاد کر دو آپ، تو یہ اس قسم کا کفارہ ہو جائے گا جو قسم ٹوٹی ہے۔ آپ اللہ کا نام بیچ میں لے آئے، اللہ کے نام پر قسم کھا لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اس کام کو کر لیا آپ نے، قسم کو توڑ دیا آپ نے، تو اس کا جرمانہ تو ہونا چاہیے نا آپ کے اوپر، وہ جرمانہ ہے، یہ کفارہ ہے۔ فمن لم یجد، اب کوئی آدمی ایسا آ جائے، صاحب میرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلا سکوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں 10 آدمیوں کو کپڑے بنا سکوں، اب کیا کیا جائے؟ تو اس سے کہیں گے بھائی تم 3 دن کے مسلسل روزے رکھو، لگاتار، بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لو اس کفارے میں کہ تم نے قسم کھائی تھی پھر اس کو توڑ دیا تھا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو نہ پائے اتنا مال کہ کفارہ ادا کرے تو وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ، جب تم نے قسم کھا لی تو پھر اس کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ کیوں توڑا تم نے اس کو؟ یا تو پورا کرتے یا قسم کھانا ہی نہیں چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، صرف شراب اور جوا اور بت اور قرآن نکالنا تیر کے ذریعے، یہ سب گندی حرکتیں ہیں، گندے کام ہیں، گندگی ہے، یہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب جو ہے وہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ شراب کے نتیجے میں آدمی گناہ کر لیتا ہے بہت سارا۔ ایک آدمی سے ایک آدمی نے کہا یا تو شراب پی لے یا قتل کر دے، یہ چھری رکھی ہے، یا زنا کر لے، یہ عورت ہے گی۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، شراب پی لو سب۔ تو شراب پی لی اس نے، جب شراب پی لی تو 2 گناہ اور ہو گئے جن سے بچ رہا تھا وہ۔ تو شراب جو ہے گناہوں کو جمع کرنے والی، الخمر جماع الاسم۔
تو شراب سے بچنا ضروری. شراب کی وجہ سے آدمی کی عقل میں خلل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے گناہ صادر ہو جاتے ہیں. والمیسر اور جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے. شراب پینے کے بعد جس طرح سے آدمی گالی بکتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، اسی طرح سے جو جوا کھیلنے والا ہے، جوئے میں ایک فریق ہار جاتا ہے اور ایک فریق جیت جاتا ہے. عرب کے لوگ تو جوا کھیلتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ہار جاتے تھے، بیوی بچوں کو بھی لا کر داؤ پر لگا دیتے تھے اور بیوی بچوں کو بھی ہار جاتے تھے. اب ظاہر ہے ایک آدمی جو ہارا ہے تو اس کو افسوس تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، اور جو جیت کر کے اس کا مال لے گیا، پیسہ لے گیا، تو اس کے دل میں خلش ہو گئی، حسد ہو گئی کہ یار اس سے مجھے کیسے چھڑانا ہے. تو ظاہر ہے وہ دونوں آپس میں لڑیں گے بعد میں. اسی طرح سے انصاب کہتے ہیں نسب کی جمع ہے انصاب، اور نسب کہتے ہیں پتھر کھڑا کر دیا پوجا کرنے کے لیے، یا درخت کھڑا کر دیا، درخت لگا دیا، اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ انصاب ہے. بت جس کو آپ کہتے ہیں نسب کیے جانے والے، کھڑے کیے جانے والے بت، یا یہ کہ درخت جن کو کھڑا کیا جائے پوجا کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے ان سب سے بچو. اب یہاں پر انصاب کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ شراب اور جوا بھی ایسے ہی حرام ہے، اتنی ہی گندی چیز ہے، اتنی ہی خراب چیز ہے جیسا کہ بت کی پوجا کرنا خراب ہے. کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی بت کی پوجا کرنے کو بہت بری چیز سمجھتا ہے، بہت خراب چیز سمجھتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے جس طرح سے بت کی پوجا کرنا خراب کام ہے، ایسے ہی شراب پینا اور جوا کھیلنا بھی خراب چیز، اس سے بھی بچو. والازلام، اور ازلام سے بچو. عرب لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایسا ڈبہ جیسا بنایا ترکش، اور اس کے اندر بہت سارے تیر رکھے اور 10 تیر رکھے. اس میں ایک تیر پر لکھا ایک حصہ، ایک تیر پر لکھا 2 حصے، ایک تیر پر لکھا 3 حصے. اس طرح 7 تیروں پر تو کچھ نہ کچھ لکھ دیا انہوں نے، اور 3 تیروں کو خالی چھوڑ دیا، ان پر کچھ نہیں لکھا. اب اس کے بعد کیا کرتے؟ چلو ہاں ملاؤ 100 روپے، 100 روپے ملا کر 1000 روپے میں 10 آدمیوں نے ایک اونٹ خرید لیا اور اس کو ذبح کر لیا. اب قاعدے میں وہ اونٹ کا گوشت ان 10 آدمیوں کے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن نکالیں گے بھائی. اب وہ ترکش لے کر کے آئے، اس میں سے ایک تیر نکالا، اس میں لکھا ہوا ایک حصہ، اس کو ایک حصہ دے دیا جس کا تیر نکلا. پھر دوسرے آدمی کا تیر نکالا، اس میں لکھا 2 حصے، اس کو 2 حصے دے دیے. پھر ایک تیر نکالا، اس میں لکھا 3 حصے، اس کو 3 حصے دے دیے. اور جس تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا، اس کا جو نکلا، ارے یار اس کا تو کچھ بھی نہیں نکلا، جا تو ویسے ہی چلا جا، اس کو کچھ نہیں ملا. تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا جوا ہے جس کو آج کل لاٹری کہتے ہیں. یہ سب حرام، ناجائز. رجس من عمل الشیطان، قرعے کے ذریعے کسی کا حصہ مقرر کرنا کہ اس کو حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ حرام. لیکن اگر کسی کا حصہ پہلے سے مقرر ہے اور قرعے کے ذریعے آپ صرف اس کو متعین کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے ایک مکان ہے، اب یہ 4 بھائیوں کا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ 4 بھائیوں کو ملنا چاہیے، اور 4 کمرے بنے ہوئے، اور ہر کمرہ جو ہے قیمت کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے، ایریے کے اعتبار سے برابر درجے میں، یار سب بھائی برابر میں حصے دار ہیں. اب کس کو کون سا کمرہ دیا جائے، ہم قرعے کے ذریعے یہ متعین کر دیں کہ اس کو 1 نمبر کا کمرہ دے دیا جائے، اس کو 2 نمبر کا، اس کو 3 نمبر کا، اس کو 4 نمبر کا، تو یہ کر سکتے ہیں. یعنی قرعے کے ذریعے جو حصے پہلے سے ثابت ہیں ان حصوں میں سے کسی حصے دار کو کوئی حصہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن
حصے دار ہی قرے سے بنے گا، حصہ ثابت ہی ہوگا قرے سے، یہ جائز نہیں۔ فاجتنبوہ، ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ کامیابی دنیاوی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں بھی کامیابی اسی وقت ہوگی جب شراب جوئے سے بچو گے، بت پرستی سے بچو گے، قرے سے بچو گے، لاٹری سے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے دشمنی اور بغض تمہارے دلوں کے اندر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، بالخمر والمیسر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، یہ چاہتا ہے شیطان۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم شیطان کے کاموں سے بچو گے نہیں بچو گے، رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، مطلب کہ رک جاؤ، وارننگ دے رہا ہے، رکو گے کہ نہیں؟ مطلب رک جاؤ فوراً، اب ان کاموں سے ہم کو رکنا ہے، کیونکہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب پلا کر اس کے ذریعے جھگڑے کروا دے، شیطان چاہتا ہے کہ جوا کھیلوا کر اس کے ذریعے جھگڑے کروا دے۔ شیطان بڑا استاد آدمی، ایک بار ایک آدمی کو شیطان مل گیا تو اس نے کہا کہ ارے خواہ تم بڑے جھگڑے وگڑے کرواتے ہو لوگوں کو۔ نہیں حضرت، میں تو کچھ بھی نہیں کرواتا۔ ارے میں نے سنا ہے تو بہت خراب آدمی ہو۔ کہا کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرواتا، چلیے میرے ساتھ آپ۔ اب لے کر کے گیا ان صاحب کو ایک حلوائی کی دکان پر، اور وہاں جا کر کے وہ حلوائی جو شیرینی بنا رہا تھا اور وہاں جو مٹھائی بنانے کے لیے اسے کڑھائی چڑھا رکھی تھی، تو اس کی کڑھائی میں سے ایک انگلی تھوڑی سی لے کر کے دیوار پر لگا دی۔ اب اس پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، تو چھپکلی دوڑ کر کے آئی مکھی کھانے کے لیے، تو چھپکلی کو کھانے کے لیے بلی آئی دوڑ کر، اور ایک آدمی مٹھائی لینے آیا ہوا تھا، اس آدمی کے ساتھ کتا بھی تھا۔ کتے نے جب دیکھا بلی آ گئی تو وہ لپکا اس کے اوپر بلی کو پکڑنے کے لیے، تو اس کا حلوائی کا جو کڑھائی تھی وہ گر گئی، اس کا سب مال مسالہ بیچارے کا ضائع ہو گیا۔ اس نے کے پاس ڈنڈا تھا، اس نے اس کو مارا گراہک کو کہ تم کتا کیوں لے کر کے آیا تھا۔ اس کے پاس بھی ڈنڈا تھا، اس نے دکان والے کو مارا۔ شیطان نے کہا دیکھیے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف ذرا سی مٹھائی کو چاشنی وہاں لگائی تھی، یہ لوگ خود ہی لڑ رہے ہیں۔ تو شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ واقع کرے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا، عداوت دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دنیا بھی نقصان ہے، دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، اور آخرت کا نقصان کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے تم کو۔ ایسا آدمی جو شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ، اور نماز بھی نہیں پڑھے گا، عن الصلاۃ، نماز سے بھی روکتا ہے شیطان۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یہ گناہوں سے تم رکو گے یا نہیں رکو گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان سے رک جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک جسمانی زندگی بنائی ہے، جسمانی زندگی جو بنائی ہے اس کے لیے بھی غذا کا انتظام کیا ہے، کھانے کا، پینے کا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام فرمایا۔ ایک روحانی زندگی بنائی ہے، اور روحانی زندگی کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ روحانی زندگی کی خوراک ہے، نماز پڑھنا یہ روحانی زندگی کی خوراک ہے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ روحانی زندگی کی خوراک۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جسمانی خوراک تو بہت حاصل کرتے ہیں، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں بسکٹ کھا لیا، یہاں چائے پی لی، وہاں بریانی کھا لی، یہاں وہ کھا لیا، دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو جسم تو بہت تگڑا ہو گیا، اور نہ نماز پڑھ رہے، نہ ذکر کر رہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، روح کمزور ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی بکتا ہے،
اور روح کمزور ہو گئی وہ اس کو روک نہیں پاتی. جیسے ایک کمزور گھوڑے پر ایک طاقتور گھوڑے پر ایک کمزور آدمی کو بٹھا دیا جائے تو وہ گھوڑا اچھلے گا کودے گا کہیں بھی لے جا کر گرائے گا اس کو. تو روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. روح کو طاقتور بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے. روح کو طاقتور بنانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی ہر وقت کر سکتا ہے اور کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. یہ ضروری چیز ہے. اللہ نے اس کو اتنی زیادہ آسان کر دیا عام کر دیا کہ آدمی ہر وقت کر سکے. اور آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے اسی کی عادت ڈالنے کے لیے تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ تسبیحات آپ پڑھیں. لیکن تسبیحات پڑھنے کے لیے استاد ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے. بغیر سیکھے اگر گاڑی بھی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے. ایسے ہی بغیر سیکھے اگر ذکر کریں گے تو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے کے لیے جس طرح سے مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے یا اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ذکر کی لائن میں داخلہ ہوتا ہے بیعت سے. تو پہلے بیعت کے الفاظ کہہ لیجئے پھر میں ذکر کا طریقہ بتاؤں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر توبہ کی میں نے کفر سے, شرک سے, بدعت سے, زنا کرنے سے, چوری کرنے سے, پرایا مال ناحق کھانے سے, جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, بہتان لگانے سے اور ہر گناہ سے. اور عہد کیا ہم نے کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کریں گے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. بیعت کی میں نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر عبدالرحیم کے ذریعے. اب یہ دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنا ہے. اس سے پہلے 7 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا. شروع میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں, پھر قل هو اللہ شریف 7 بار پڑھ لیں, پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ لیں. اور اس کا ثواب سب بزرگوں کو, خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے سلسلے کے سب اولیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچا دیں. اور یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کے فیض و برکات سے ہمیں فیض پہنچائے, فائدہ پہنچائے. پھر یہ ذکر شروع کریں لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح. لا کہتے وقت یہ خیال کریں کہ غیر اللہ کی محبت کو دل میں سے نکال کر ادھر پھینک کریں پیچھے. اور الا اللہ جب کہیں تو یہ خیال کریں کہ اللہ کی محبت کو دل میں بھر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ 2 تسبیح پڑھنا ہے. ہر 10 بار کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہہ لیں. لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے زیادہ فضیلت والا. اور لا الہ الا اللہ سے دل میں جو کوڑا کباڑا کچرا بھرا ہوا ہے وہ سب نکل کر ہٹ جائے گا, وہاں سے دل صاف ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں 5 تسبیح پڑھیں اللہ اللہ اللہ, دل کی طرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھر رہے ہیں. یہ 7 تسبیح پڑھ لیجئے اور اپنے اپنے گھر پر بھی وقت نکال کر ایک وقت مقرر کر کے اس کو پڑھتے رہیں. صبح میں یا شام میں جب بھی وقت ہو یہ تسبیحات اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل